میں کچھ دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ میں ٹرپ پہ گئی ہوئی تھی، اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پورا ٹرپ کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ بہت مزہ آیا۔ 7 to 8 ڈیز کا ہمارا ٹرپ تھا، اور باقی 3 دن اس میں ٹریولنگ بھی شامل تھے۔ تو تقریباً 10-11 دن کا ہمارا ٹرپ بن گیا تھا۔ بہت مزہ آیا۔ میں پوری سیریز آف ویڈیوز بنا رہی ہوں جس میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کو دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے سبسکرائبرز کی۔ اور بتائیے گا ضرور اپنا فیڈ بیک کہ ویڈیوز اچھی لگی اور کیسی لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت ٹائم سے ہم پلان کر رہے تھے، پچھلے 1-1.5 سال سے، کہ بچوں کی سمر ویکیشن ہوگی اس بار، تو ہم کہیں چلتے ہیں اسلام آباد سائڈ پہ، مری، جہاں جہاں تک جا سکتے ہیں۔ لیکن میری چھٹیاں اپروو ہو رہی تھیں تو میرے ہسبینڈ کی نہیں ہو رہی تھی، میرے ہسبینڈ کی ہو رہی تھی تو میری نہیں ہو رہی تھی۔ فائنلی کچھ نہ کچھ کر کر کے بہرحال چھٹیاں اپروو ہو گئیں، اور اب ہم اپنا ٹرپ پلان کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز میں واپس آ چکی ہوں، لیکن میں نے پوری سیریز آف ویڈیوز بنائی ہے، ہم نے کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیا، اور میں چاہ رہی ہوں سب اپنوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اپنا پلان کرنا چاہیں نیکسٹ ویکیشنز میں یا اسی سال کی سردیوں کے ویکیشن میں، تو ضرور کیجیے، آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم نے زیادہ اوپر ناردرن ایریاز کی طرف بہت زیادہ نہیں جانا، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ ہم نے ریلیکس کرنا ہے، ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ تو اگر آپ زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ تھک زیادہ جاتے ہیں اور انجوائمنٹ ذرا کم ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں اسپیشلی اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں تو بچے جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے بچوں میں پیشنس نہیں ہے، وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بس چلو واپس۔ تو اس لیے ہمارا یہی تھا، ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم اتنا ہی اوپر تک جائیں جتنا ہم وی کین انجوائے۔ تو اس کے حساب سے ہم نے اپنا پلان کیا۔ تو پہلے تو ہم اسی سوچ میں تھے کہ ہم کسی کا ٹور پیکیج لے لیں، جیسے ٹور گائیڈ ہوتا ہے نا، کمپنیز ہوتی ہیں جو ٹورز ارینج کراتے ہیں۔ تو ہم نے کافی انفارمیشن لی، لیکن ان کا جو مجھے فیڈ بیک ملا، اچھے ہوتے ہیں، سب صحیح ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ضرور پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی پرابلم کہ ایک تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، اور فار ایگزامپل کوئی جگہ کا آپ نے ویو دیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو بس 10-15 منٹ ہے، آپ دیکھ لیں، پھر ہم آگے اور چلیں گے۔ تو وہ ٹریولنگ زیادہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر ٹائم ہمارا گاڑیوں میں اور ٹریولنگ میں ہی گزر جاتا ہے۔ اگر آپ ٹریولنگ لور ہیں کہ آپ کو جرنی میں بس میں بیٹھنا، گاڑی میں بیٹھنا، جیپ میں بیٹھنا پسند ہے، بس چلتے رہنا پسند ہے، صرف سینک ویوز انجوائے کرنا پسند ہے، دین اٹس ڈفرینٹ۔ لیکن میرا یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا چل کریں نا، جیسے ٹریولنگ تو کریں ظاہر ہے، لیکن ساتھ میں یہ تھا کہ ہم بیٹھ کے ریلیکس کریں اور اچھے سے موسم کو انجوائے کریں، ویو کو انجوائے کریں۔ جلد بازی کا میرا کوئی پلان نہیں تھا، نہ میرے ہسبینڈ کا تھا۔ ہماری تھوڑی ڈفرینٹ نیچر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر انجوائمنٹ بھی کریں تو اس کو بھی انجوائے کر کے انجوائے کریں۔ اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ ٹور پیکیج وغیرہ نہیں لینا، اور ہم خود ہی اپنے جہاں جہاں ہم نے جانا ہے ہم وہیں پہ جا کے اور اپنے حساب سے ٹائمنگز، ڈیز ہم سب مینیج کریں۔ تو سب سے پہلا ٹاسک تھا کہ جائیں کیسے۔ بچوں کو بڑا پسند تھا کہ بھئی ہم ٹرین میں جانا ہے، ہم نے کیونکہ ٹرین انہوں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی، تو ہم نے سوچا چلو ٹرین کو دیکھتے ہیں۔ گرین لائن بہت اچھی ٹرین ہے، کافی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس کے ریویوز بھی، میں بھی اب ایک ویڈیو میں اس کے ریویوز بھی دوں گی، سب کچھ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگ ٹریول کرنا چاہیں نامنل ریٹس پہ تو ضرور ٹریول کریں، بہت اچھی ٹرین ہے، اور میرے ریویو والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم لوگ گئے، پھر جب میرے ہسبینڈ کی چھٹی اپروو ہو گئی تو ہم لوگ نکلے، فوراً سے ہم گئے ریلوے اسٹیشن کراچی کینٹ۔ اٹ واز مائنڈ بلوئنگ، کیونکہ جب میں اندر انٹر ہوئی تو میرا تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، کیونکہ اندر سینٹرلی اے سی چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ کمپیوٹرائزڈ ٹکٹ دیے جا رہے تھے، ٹوکن نمبر لیے جا رہے تھے، اسکرینس تھیں۔ تو یہ سب میرے لیے کافی نیا تھا، کیونکہ بچپن میں ٹرین میں ٹریول کیا تھا، کوئٹہ جاتے تھے ہم لوگ اپنی مدر کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ۔ تو اب کافی ٹائم کے بعد جب دیکھا تو گرین لائن کا میں نے سنا تھا کافی اچھی ٹرین ہے، بزنس ٹرین ہے، صحیح لوگ اس میں ٹریول کرتے ہیں، فیملیز بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہی سوچ کے گئے، تو واقعی اس نے کافی امپریس کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ جو ویٹنگ ایریا ہے ٹکٹ لینے کا، وہ بھی سارا
اینی وے ہم لوگ کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے جانا تھا ڈائریکٹ اسلام آباد، لیکن چونکہ سڈن ہمارا پلان بنا اچانک، تو اسلام آباد کی ٹکٹس اویلیبل نہیں تھی جس ڈیٹس میں ہمیں چاہیے تھی. پھر یہ کیا کہ چلو بھائی لاہور تک لے لیتے ہیں، کیونکہ لاہور سے پھر ہم اسلام آباد ٹریول کر سکتے ہیں. تو لاہور کی ہم نے ٹکٹس لے لی. اس سے ہمیں فائنینشلی تھوڑا سا جھٹکا لگا، کیونکہ اسلام آباد کی ٹکٹ 11,000 سم تھنگ کی تھی پر پرسن لوور اے سی میں، اور جس میں برتھ ہوتی ہے سلیپر جسے کہتے ہیں، اور لاہور کی ہمیں 10,000 کی پڑ گئی. تو جب ہم لاہور سے اسلام آباد ٹریول کرنا ہوگا ہمیں، تو وہ پھر ہمیں زیادہ ایکسپینسو پڑ جائے گا. لیکن ظاہر ہے جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ یا تو پیسوں پہ سیکریفائز کرتے ہیں یا پھر ٹائم پہ سیکریفائز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم تو تھا نہیں، تو ہم نے پیسے پہ سیکریفائز کر دیا. خیر اینی وے، اور پھر اس طرح سے ہم نے اپنا ٹکٹ لے لیا. ٹکٹس وہی کمپیوٹرائز ٹکٹ ہمیں ملے، بہت اچھا لگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے کی پیکنگ سٹارٹ. اب ٹائم تھا کافی شارٹ، ایک دن کا صرف ٹائم تھا، کیونکہ جیسے آج ہم نے ٹکٹ لیا تو پرسوں کے ہمیں ٹکٹس مل گئے تھے رات کے، کیونکہ یہاں سے کراچی سے گرین لائن اسلام آباد کی طرف رات میں جاتی ہے 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، اس کے بیچ میں ٹائمنگز ہوتے ہیں. اور تو فٹافٹ پیکنگ کی. اب پیکنگ میں مسئلہ یہ تھا کہ ویدر کا آئیڈیا نہیں تھا. تو وہاں پہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈز وغیرہ رہتے ہیں، تو لاہور کا تو انہوں نے کہا کافی گرمی ہے، لیکن اوپر ایریا میں کافی ٹھنڈ ہے، تو آپ رکھ لیں کہ بچوں کی ایک جیکٹ، کوئی صحیح کپڑے اپنے، کوئی شال وغیرہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سردی ہوگی، لیکن ہلکی پھلکی ہوگی. تو اس حساب سے پھر اپنی پیکنگ کی. اور پیکنگ میں تھوڑا سا انسان کنفیوز ہی رہتا ہے، کیونکہ اچانک پیکنگ ہوتی ہے، تو جو کپڑے چاہیے کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتے، کبھی سردیوں کے کپڑے صندوقوں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کراچی میں گرمی چل رہی ہے. اس طرح سے کر کے میں نے اپنی پیکنگ سیٹ کی. ایک بیگ میں ڈالا تو پھر خیال آیا کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا الگ الگ پیک ہونا چاہیے تاکہ ایزیلی ہم ٹریول کر سکیں. تو میرے ہسبینڈ نے اپنا الگ بیگ بنایا، میرا الگ بیگ تھا. بچوں کا ہم نے بڑا بیگ شیئرنگ میں کر دیا. ایک بیک پیک رکھا جس میں ہم ٹریولنگ کے لیے ہم نے اپنا کچھ سامان وامان رکھا، کیونکہ ڈائریکٹ ٹرین ہے تو اس میں ویسے تو کھانا وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن بچے ساتھ میں ہوتے ہیں تو پھر بھی اسنیکنگ وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے ایک بیک پیک اپنا بنا لیا، اور فائنلی اللہ کر کے ہم پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن. اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کراچی کینٹ کا. شروع میں جب ہم انٹر ہوئے اتنا رش نہیں تھا، کیونکہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اتنا رش ہونا شروع ہو گیا اور سب ہماری طرف ہی بیٹھنا شروع ہو گئے. مطلب کہ سب گرین لائن کے ٹریولرز تھے، اسی لیے ہمیں بڑی مشکل سے ٹکٹ ملی تھی. اور جی ٹرین آئی اور بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے. انفیکٹ میں بھی ایکسائٹیڈ تھی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد ٹرین کا سفر ہم نے کرنا تھا. تھوڑا سا دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا، کیونکہ کافی لمبا سفر ہے کراچی سے لاہور کا، لیکن ٹرین اگر کمفرٹیبل ہو تو میرے خیال سے صحیح رہتا ہے، اور ہم نے اپنے حساب سے کمفرٹیبل ہی سلیکٹ کی تھی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین کا اندر کا، بہت اچھی صاف ستھری ٹرین ہے، ہر وقت صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے. پلوز، چادریں وادریں سب انہوں نے پرووائڈ کی، لیکن اپنی بھی میں نے رکھی ہوئی تھی 2 چادریں. اور کافی ٹریول کرنے کے بعد رات 10 بجے ہماری ٹرین چلی، تو حیدرآباد تک کافی اس نے ٹائم لگا ہے. اس کے بعد رات کو جو اس نے اسپیڈ پکڑی ہے، میں تو سو ہی نہیں سکی ٹینشن میں، کہ مجھے لگا بس اب گئی تو اب گئی. خیر بہر اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے دوپہر کو 3 بجے تقریباً 3 ساڑھے 3 کے بیچ میں ہم لاہور پہنچ گئے. لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، میں نے پہلی بار دیکھا، وہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے ریڈ برک سے، کیونکہ لاہور میں اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں. جیسے کراچی میں کنسٹرکشن کے لیے بلاکس یوز کیے جاتے ہیں، لاہور میں اینٹیں یوز کی جاتی ہیں، برکس جسے کہتے ہیں لال والی. اور وہ بہت خوبصورت، بہت اچھی لگ رہی تھی، اور بڑا قلعے ٹائپ کا انہوں نے کیسل ٹائپ کا بنایا ہوا ہے ریلوے اسٹیشن. بہت اچھا لگا، اور پورے راستے ہم لوگ تو ویڈیوز ہی بناتے رہے. بارشیں ہوئی تھی لاہور میں، کچھ دن پہلے گئے تھے، بہت پانی ہے، جمع ہوا ہے. تو کہیں کہیں پہ جہاں پہ پونڈ ٹائپ کے بن رہے تھے، جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ پانی وغیرہ کافی جمع تھا. لیکن بہرحال ہم نے تو جانا تھا، تو ہم نے پرواہ نہیں کی، اور ہم ٹریول کر ہی لیے. بہرحال لاہور ہم پہنچ ہی گئے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ گندگی بہت ہو جاتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں.
لوگ کچرا بہت مچاتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ میری کوشش تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے، ایون اگر گاڑی میں بھی بچے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک پلاسٹک بیگ، شاپنگ بیگ سے کہتے ہیں، وہ میں بیگ گاڑی میں رکھتی ہوں کہ بچے اسی میں کچرا ڈالیں، باہر ان کو پھینکنے نہیں دیتی۔ جتنا ہم انڈیویجولی بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں تو شاید ایک ایک بندے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اپنے سے کچرا نہ پھینکوں، آپ اپنے سے کچرا نہ پھینکیں تو شاید ہمارا ملک صاف ستھرا ہو جائے۔ گندگی بہت ہوتی ہے۔ میں یو اے میں 10 سال رہی ہوں، دبئی میں 10 سال رہی ہوں، وہاں پہ کوئی کچرا نہیں پھینکتا۔ وہاں کی گورنمنٹ بھی کافی اسٹرکٹ ہے، فائن لگا دیتی ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ تو خیر اس چیز پہ نہیں کنسیڈر کرتی اتنا، لیکن کم سے کم ہم خود ہی کچرا نہ پھینکیں تو بہت اچھا ہے۔ ڈسٹ بنس بنے ہوئے ہیں، ہم وہاں پھینکے کچرا۔ تو لاہور میں بھی جب ہم اترے تو وہاں پہ بھی مجھے کافی کچرا نظر آیا۔ اب اس چیز کا ایکسکیوز یہ دیتے ہیں لوگ کہ یہ تو پرانا شہر ہے، کیونکہ جو کراچی لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے وہ لاہور کے جو پرانا لاہور ہے اس میں ہے، مین سٹی میں۔ لیکن مین سٹی ہو، نیو سٹی ہو، کچرا تو نہیں کرنا چاہیے، کچرا تو ہم ہی کرتے ہیں نا۔ خیر، لاہور پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اسٹیشن ہے۔ میں تو بس کی تصویریں بنانا چاہ رہی تھی، لیکن بس ظاہر ہے وہ میرے ہسبینڈ کی فرینڈ آ گئے تھے لینے کے لیے۔ گرمی کافی تھی لاہور میں، حبس ہو رہا تھا بہت، لیکن چونکہ جگہ نہیں تھی میں تو انجوائے کر رہی تھی، پسینے میں بھی بھیگ رہے تھے لیکن مزہ آ رہا تھا۔ اور فائنلی وہ گھر لے جانے سے پہلے انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو لاہور کو تھوڑا ٹرپ کروا دیتا ہوں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے۔ ہم لوگ تھک گئے تھے لیکن مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ میں جب بہت چھوٹی تھی، میرے خیال سے ٹین ایجر تھی، تب ہم لوگ پیرنٹس سے لے کے گئے تھے۔ اس ٹائم پہ ہر دو تین سال میں ہم لوگ جاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد سے اب میں گئی تو کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، فلائی اوورز بن گئے ہیں، لاہور کے روڈز بہت اچھے ہیں۔ جیسے ہم کراچی والے بےچارے ترسے ہوئے ہیں، ہمارے روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ کھڈے ہی کھڈے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پورا ملک کو چلاتا ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن ہمارے روڈز بہت گندے ہیں۔ لاہور میں زیادہ تر بالکل سیدھے سیدھے روڈ ہیں، اور ایک چیز اور میں نے نوٹس کی، سگنلز بہت کم ہیں۔ انہوں نے سگنل فری کر دیا ہوا ہے شہر کو، تو ان اے وے اٹس گڈ، کیونکہ ٹریفک نہیں رکتا اس سے۔ اندرون شہر تو کافی ٹریفک تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، جنگچیاں چل رہی تھیں، اور گاڑیاں بھی بڑی مشکل ڈرائیونگ کر رہے تھے میرے ہسبینڈ کی فرینڈ، لیکن میں تو انجوائے کر رہی تھی ایک ایک چیز۔ پھر انہوں نے لاہور کے دروازے دکھائے، یہ لیفٹ سائڈ پہ کہیں کہیں پہ آ رہے تھے بیچ بیچ میں نا، 2 دروازے تو میں نے دیکھے، بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ روکنے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ کافی تھکن ہو گئی تھی، تو ہم نے سوچا تھا کہ واپسی میں بھی ہمارا واپسی لاہور سے ہی ہے، تو ہم پھر اس میں ٹرپ ایک دن کا لے کے لاہور پورا ایکسپلور کریں گے۔ وہ پھر کہانی الگ ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا پھر اس کے بعد، وہ پھر میں آپ کو دوسری ویڈیو میں جو میں آپ کو لاہور کا بتاؤں گی، لاہور ٹو اسلام آباد، تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ مینار پاکستان دیکھ لیا ہم نے دور دور سے ہی، اور کافی گرمی تھی تو اس لیے دل نہیں چاہتا کہ اتریں، گاڑی میں تو ظاہر اے سی ہوتا تو تھوڑا پھر بہتر رہتا ہے۔ مینار پاکستان دیکھا دور دور سے، فلائی اوور پہ چڑھ کے بادشاہی مسجد دیکھی، اور جو مزار ہے داتا دربار وہ دیکھ لیا۔ لیکن لاہور اچھا لگا مجھے اس حساب سے کہ گرین ہے اور روڈ اچھے ہیں، شاید اس لیے کہ پانی میٹھا ہے، وہاں پہ دریا کا پانی ہے اور بارشیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہمارے کراچی میں پانی کا بہت پرابلم ہے۔ جب انسانوں کے لیے پانی نہیں ہے تو بیچارے پودوں کو کیا پانی دیں گے، اس لیے سارے گراس ہماری جو عموماً لگی ہوتی ہے، ایون پارکس میں بھی وہ بھی جل جاتی ہے، درخت بیچارے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کیونکہ جتنا ان کو پانی ملتا ہے اتنا وہ پھولتے پھلتے ہیں۔ خیر، مینار پاکستان بہت اچھا لگا، بہت چھوٹا سا لگا، سمجھ نہیں آئی کیوں، بچپن میں بہت بڑا لگتا تھا۔ یہ شاید ڈسٹینس پہ ہم دیکھ رہے تھے اس لیے چھوٹا لگ رہا تھا، قریب جا کے بڑا دکھے، لیکن بہرحال اچھا لگا دیکھ کے، بچپن یاد آ گیا۔ بچپن میں ہم بہت گھومے پھرے تھے اس ایریا میں، بادشاہی مسجد کے باہر، وہاں پہ ہم نے چکڑ چھولے بھی کھائے تھے اس ٹائم پہ۔ اب تو پتہ نہیں ملتے ہوں گے، ابھی آئی ایم شور جو خاص ڈشز ہیں لاہور کی وہ تو ملنی تھی۔ یہ بادشاہی مسجد بھی دیکھی، بہت اچھا لگا، یاد بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم
بھول جاتے ہیں نا چیزیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے بچپن میں کیا، لیکن جب ہم اس چیز سے گزر رہے ہوتے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو ہم پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے ساتھ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ اب سب اپنے اپنے گھروں میں میرڈ، اپنی چیزوں میں بزی، ماں باپ رہے نہیں، تو چیزیں بہت بدل جاتی ہیں. نوسٹلجک لگ رہا تھا. اچھا لگا لاہور کا وزٹ کر کے. لاہور اچھا ہے. وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں. تو ہم نے سوچا چلو ہم بھی جم ہی جاتے ہیں، لاہور دیکھ لیتے ہیں. بہت مزہ آیا لاہور میں، اور اس طرح سے ہمارا کراچی سے لاہور کا ٹرپ پورا ہوا. میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا کیونکہ پوری سیریز آف ویڈیوز ہے، آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.